اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا، آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آیا آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں؟ انہوں نے اپنے اس سوال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ڈالو۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ ان کا لاٹھیاں ڈالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے مقابلہ میں معارضہ کرنا تھا، اور معجزہ کا معارضہ کرنا کفر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے مقابلے میں معارضہ کرنا تھا، اور معجزے کا معارضہ کرنا کفر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کرنے کا حکم کیوں کر دیا، جبکہ کفر کا حکم دینا بھی کفر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ثبوت اور غلبہ اس پر موقوف تھا کہ وہ اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان لاٹھیوں کو نگل لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاٹھیاں ڈالنے کا حکم اس حیثیت سے دیا تھا کہ ان کے معجزے کا غلبہ ثابت ہو اور وہ انجام ان جادوگروں کے ایمان لانے کا ذریعہ ہو۔ ناظرین کرام، جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوت مخیلہ سے لوگوں کے دماغوں پر تاثیر کی اور لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا، سو ان کو وہ لاٹھیاں اور سانپ دوڑتے ہوئے معلوم ہونے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان لکڑیوں اور رسیوں میں پارا بھرا ہوا تھا، سورج کی تپش سے وہ پارا حرکت کرنے لگا، جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور لوگ ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے طلیسم کو نگلنے لگا۔ مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دو جبڑوں کے درمیان اسی ذرا 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس نے ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن گیا۔
اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا اژدہا جو ہزاروں لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل چکا تھا، آن کی آن میں پہلے کی طرح متوسط لاٹھی بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لاٹھیوں اور رسیوں کو معدوم کر دیا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا، اور کسی کو ان کے ریزہ ریزہ ہونے اور ہوا میں تحلیل ہونے کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ اور یہ فعل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ظہور میں آیا، کیونکہ کسی چیز کو موجود کرنا یا معدوم کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف لاٹھی کو پھینکنا اور اس کو پکڑنا تھا، اور اس لاٹھی میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن کے تابع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اور خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ایسا عظیم الشان معجزہ کو ظاہر فرمایا۔ تاہم بعض معجزات انبیاء علیہ السلام کی قدرت سے بھی ظہور میں آتے ہیں، لیکن وہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور در حقیقت وہی تمام معجزات کا خالق ہے۔ سو ناظرین اکرام، حق کا غلبہ ثابت ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ حق کے غلبہ کے ظہور کا سبب یہ ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ نے جو کچھ کیا، اگر وہ جادو ہوتا تو ہماری لاٹھیاں اور رسیاں گم نہ ہوتی، اور جب وہ گم ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ کام اللہ سبحانہ کی خلق اور اس کی تقدیر سے ہوا ہے، اس میں جادو کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ معجزہ جادو سے متمیز ہو گیا۔ پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ جب فرعون کے جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نگل گیا اور بغیر کسی شعبہ، حیلہ اور شبہ کے وہ تمام لاٹھیاں غائب ہو گئیں، تو فرعون اور اس کے درباریوں نے جس طمطراق سے ان جادوگروں کو بلایا تھا وہ رائیگاں گیا، اور ان کے غرور کا سر نیچا ہو گیا۔